فخر السادات آل نبی اور آل علی سید بادشاہ پیر سید اجمل شاہ ترمیزی دامت برکاتہ عالیہ صاحب اپنے روحانی و عرفانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اس عقیدے کے ساتھ گنبد خضرا کے مکین پر درود و سلام پڑھیں کہ گنبد خضرا کا مکی آپ کا درود سن بھی رہے ہیں اور جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ ذرا مل کر جس کو جتنی محبت ہے اس خوشی کے ساتھ پڑھ لیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جناب اتنی اونچی آواز سے پڑھو کہ یہاں مدینہ تک آپ کی آواز چلی جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پل تک یہ جو قائد آباد کا فلائی اوور اس تک کی آواز نہیں جائے گی۔ وہ محبت کے ساتھ جتنی چاہت ہے حضور علیہ السلام سے اس محبت کے ساتھ تصور گنبد خضرا کا کر کے ذرا پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب القدر صاحبزادہ سید ظاہر شاہ صاحب بخاری، میزبان محفل جناب کاظم صاحب، احمد رضا صاحب، عزیز صاحب اور نقیب محفل عمران حسینی صاحب، میرے نبی کے مدح جناب سید زہیب شاہ صاحب اور شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، وقت کافی گزر گیا اور یقیناً آپ تھکاوٹ بھی محسوس کر رہے ہوں گے۔ تو سامعین، میں اتنا وقت آپ کا نہیں ہوں گا، میں کوشش کروں گا کہ مختصر سی گفتگو ہو اور آپ کو ایک پیغام مل جائے اور آپ کا یہاں بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ حل ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اب میں اس وقت کرسی پر بیٹھ جاؤں تو اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب کہہ دیا جائے کہ ایک کلام ہے یا آخری بات ہے تو پھر اس پر بندہ کوشش کرے ختم کرے، لوگوں کے مزاج کے مطابق کوشش کرے کہ وہ گفتگو کرے جو سمجھ سکے۔ مجھے وہ چھوٹا سا وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک محفل لگی ہوئی تھی، ذرا سن لیں آپ، پھر آپ کی توجہ ذرا ہو جائے گی تو میں انشاءاللہ گفتگو کی طرف آ جاؤں گا۔ محفل جاری تھی، جو خطیب بیٹھا ہوا تھا وہ بس نہیں کر رہا، تو لوگ تھک کے کرتے کرتے ایک بندہ آخر میں رہ گیا اور وہ بیٹھا رو رہا تھا۔ خطیب سمجھ رہا تھا چلو یار سارے لوگ چلیں گے، ایک یہ بچ گئے تو اسی کو سناتے ہیں۔ خطیب صاحب بھی آخر میں تھک کے بیٹھ گئے، چپ ہو گئے، اس سے پوچھا کہ یار سارے لوگ چلیں گے
تم کیوں نہیں گئے؟ اور بیٹھے تم رو رہے تھے۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب میں بھی جانے کے چکر میں تھا لیکن میری کرسی برابر ہے، اب میں نے کرسی ساتھ لے کے جانی تھی اس لیے میں بیٹھا رہا۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ جناب کہیں کہ شاہ صاحب اب بس کریں تو ہم بھی اٹھ کے چلے جائیں، تو میں کوشش کروں گا کہ اس طرح گفتگو ہو جو آپ کو سمجھ آ جائے۔ سامعین احتشام، خالق ارض و سما نے ہمیں وہ عظمتوں والا نبی عطا فرمایا کہ جس کی وجہ سے اس کائنات کا وجود ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کی صدا آپ نے بلند آواز سے لگائی، کیونکہ آپ نے یہ بیداری کا ثبوت پیش کرنا ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سامعین، کہ اس کائنات کا جو وجود ہے، اس کائنات کے اندر بہاریں ہیں، رونقیں ہیں، یہ کس کی وجہ سے ہیں؟ یہ ساری حسنین کے نانا کی وجہ سے ہیں۔ سامعین، جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام عرض کرتے ہیں اپنے والد جناب حضرت آدم علیہ السلام سے، نبی سے یہ سوال کر رہا ہے کہ آپ شان والے ہیں یا آخری نبی شان والے ہیں؟ جب ایک مرتبہ سوال کیا تو حضرت آدم علیہ السلام خاموش ہیں، دوسری مرتبہ جب سوال کیا پھر خاموش ہیں، تیسری مرتبہ جب سوال کیا تو سامعین حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا، جس ہستی کے متعلق تم سوال کر رہے ہو، تم پوچھ رہے ہو کہ آخری نبی شان والا ہے یا آپ شان والے ہیں، سن، آخری نبی وہ ہے کہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ آدم، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا، نہ تمہیں پیدا کرتا، نہ اپنا رب ہونا ظاہر کرتا۔ تو سامعین، اس کائنات کا وجود حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اب یہ بات کس وقت کہی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام، جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ تم اور تمہاری زوجہ جنت کے اندر رہو لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر اس درخت کے قریب چلے گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ رب کی حکمتیں تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے اور ان کی زوجہ محترمہ نے اس درخت کے قریب چلے گئے، پھل کھا لیا، چکھ لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اور تمہاری زوجہ میری جنت سے نکل جاؤ اور زمینوں پر چلے جاؤ۔ رب کے حکم سے وہ زمینوں پر آ جاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے 300 سال یا 350 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام روتے رہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اب شرم و حیا کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اپنا سر آسمانوں کی طرف بلند نہیں کرتے۔ آپ جہاں کہیں بھی پڑھیں گے 300 سال کا عرصہ سامعین کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم 10 منٹ کے لیے بھی اپنے سر کو زیادہ جھکا نہیں سکتے۔ وہ نبی تھے، وہ کریم نبی کے جد امجد تھے، اپنی نگاہیں شرم و حیا کی وجہ سے جھکائی ہوئی ہیں اور زمین پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مجھے معاف فرما۔ تو سامعین، پتہ چلا کہ جس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، جو گناہ کر کے عاجزی اختیار کرتا ہے، وہ آدم کی اولاد بن جاتا ہے۔ اب آدم علیہ السلام زمین پر آ کر کہتے ہیں یا اللہ مجھ سے گناہ ہوا، اجتہادی خطا تھی کہ مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تم نے درخت کیوں لگایا تھا، عرض کی مولا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ دوسری طرف شیطان آ کر کھڑا ہو کر یہ کہتا تھا آسمان کی طرف منہ بلند کر کے کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو نے
مجھ پر لعنت برسائی ہے، میں تیری وجہ سے گمراہ ہوا ہوں۔ شیطان یہ کہتا رہا، لیکن آدم یہ کہتا رہا کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، مجھے معاف کر لے۔ پتہ چلا جو غلطی کر کے معافی مانگ لے وہ آدم کی اولاد ہے، اور جو گناہ کر کے اکڑ جائے وہ شیطان کی ذریت بن جاتا ہے۔ اس لیے سامعین غلطی ہو جائے تو پھر اس پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ معافی مانگے۔ اب یہ اتنا عرصہ گزرا، آدم علیہ السلام معافی مانگتے رہے۔ ایک دن آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تجھے محمد کا واسطہ میری توبہ قبول فرما۔ کہہ دیں خوشی سے کہہ دیں تو سامعین اللہ نے فرمایا کہ آدم ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ اس ہستی کے متعلق تم جانتے کیسے ہو، تمہیں علم کیسے ہوا ہے؟ ابھی زمینوں پر اس کا تذکرہ نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا جب تیرے حکم سے میرے وجود کے اندر روح کو ڈالا گیا، روح آتی گئی، جب میری آنکھوں تک پہنچی تو میں نے آنکھیں کھولی، تیرے عرش پر پڑی، جہاں تیرا نام تھا وہی مصطفیٰ کا نام تھا۔ تیرے فقیر بندہ نعرے لگا رہے اور آپ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے جواب بھی صحیح نہیں دے رہے، بڑی بلند آواز سے نعرہ لگایا کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ جاگ کے بیٹھے ہو جائیں۔ سن رہے ہیں تکلیف سمجھ آ رہی ہے؟ تو سامعین آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا تیرے حکم سے جب فرشتے مجھے جنت کی طرف لے کر گئے، جنت کے دروازوں پر جب میں جنت کے اندر داخل ہوا تو درختوں پر، ان کی شاخوں پر، ان کے پتوں پر جہاں پر تیرا نام تھا، اس میں جلالت لکھا ہوا تھا، وہی مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، اسی لیے تیری بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا تو نہ اپنا رب ہونا ظاہر کرتا نہ تمہیں پیدا۔ تو سامعین آج ہم اس نبی کا میلاد منا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ کائنات ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ لام اور قد تحقیق لگا کر کلام عرب کی مضبوطی کے لیے یہ تحقیق لائی جاتی ہے، اور یہاں دو تحقیقیں ہیں، لام بھی اور قد بھی۔ فرمایا کہ البتہ تحقیق کہ مومنوں پر احسان کیا کہ انہیں ہم نے اپنا عظمتوں والا نبی عطا فرمایا۔ اب سامعین آپ نے یہ فکرہ سن رکھا ہوگا کہ نیکی کر دریا میں، یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کر کے بھول جا، احسان نہ جتلا۔ احسان جتلانے والے کو رب پسند نہیں کر رہا۔ جو شخص کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے پھر احسان جتلاتا ہے، رب اس کو اس عمل کو پسند نہیں فرماتا کہ احسان کر کے بھول جاؤ۔ تو سامعین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو احسان کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، احسان جتلانے والے کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہاں تو خود احسان جتلا رہا ہے کہ مومنوں میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ تو سامعین رب کی قدرتوں سے یہ آواز آتی ہے کہ انسان میں نے تمہیں ہر چیز عطا کی ہے لیکن احسان نہیں جتلایا۔ میری ان گنت نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، میں نے تمہیں وہ عطا کی ہیں لیکن میں نے احسان نہیں جتلایا۔ اس احسان کو کیوں جتلایا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے
کہ کل کلا کوئی ملا اٹھ کر یہ نہ کہے کہ جس طرح اور نعمتیں آئی تھی ان کی اتنی قدر و منزلت نہ تھی، ان کا احسان نہیں جتلایا، وہ حضور کی آمد کو بھی عام نعمت سمجھ کے چپ ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کہ حضور علیہ السلام بھی عام ایک نعمت ہے، اس لیے اس نعمت کو جتلایا گیا۔ اور سامعین، ساتھ میں انسان کو اللہ پاک نے وجود عطا کیا، جسم عطا کیا۔ جسم پر جو چیز جہاں پر سجتی تھی رب نے اس کو وہاں سجایا۔ اب سامعین، رب نے انسان کو ہاتھ دیے لیکن احسان نہیں جتلایا، پاؤں دیے احسان نہیں جتلایا۔ اب دیکھیں، بندہ بڑی جلدی کہہ دیتا ہے کہ میں بڑا غریب ہوں۔ اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ اپنا ہاتھ کاٹ کے مجھے دے دیں، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، وہ کبھی آپ کو ہاتھ کاٹ کے دے گا؟ کسی کو کہیں جناب یہاں سے بازو نکال کے مجھے دے دو، کسی کو بولیں کہ جناب 2 کروڑ روپے لے لو آنکھ نکال کے مجھے دے دو، وہ کسی صورت نہیں دے گا۔ انسان کے جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے، انسان اپنے آپ کو غریب کہتا پھرتا ہے۔ تو سامعین، اللہ پاک نے پیارا جسم دے کر ہاتھ دیے احسان نہیں جتلایا، پاؤں دیے احسان نہیں جتلایا۔ توجہ رکھو، اللہ سے اگر عرض کریں کہ اللہ تو نے ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، احسان کیوں نہیں جتلایا؟ تو اللہ فرماتا ہے قرآن پڑھ کہ جب قیامت برپا ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، نفسا نفسی کی پکار ہوگی، ہر ایک اپنی فکر میں ہوگا، ہر ایک اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جانا چاہے گا۔ اور اس وقت تمہارے منہوں کو بند کر دیا جائے گا، یہ جو زبانیں چلتی رہتی ہیں ان پر مہر لگا دی جائے گی، یہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائیں گی۔ اس وقت تمہارے خلاف جو تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے۔ گویا کہ اللہ فرما رہا ہے، بندے جو تیرے خلاف کل قیامت کے دن تیرے خلاف گواہیاں دیں گے، ان کا احسان میں کیوں جتلاؤں؟ میں اس کا احسان جتلا رہا ہوں جو کل قیامت کے دن تمہارے عیبوں کو چھپائے گا۔ آج جو ہیں یہ کل کو آپ کے خلاف گواہی دیں گے، قدم پاؤں آپ کے خلاف گواہی دیں گے، زبان بند ہوگی۔ فرمایا کہ ان کا احسان کیوں جتلاؤں؟ میں اس کا احسان جتلا رہا ہوں جو تمہارے عیبوں کو چھپا رہا ہے۔ یہ ثابت ساری بہاریں رونقیں یہ مدینے والے کے صدقے سے، جو کچھ ہم ہیں یہ سارا کرم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سامعین، وہ عظمتوں والے نبی کہ جن کی وجہ سے آج ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، ہمارے اندر انسانیت ہے، آج ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ آ کر ہمیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا۔ اب سامعین، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو نے ان چیزوں کا احسان نہیں جتلایا، تو نے ہمیں عظیم رشتے عطا کیے، تو نے ہمیں والدین عطا کیے، اولاد عطا کی، لیکن تو نے احسان نہیں جتلایا۔ وجہ کیا ہے؟ تو خالق و سما کی قدرتوں سے یہ آواز آتی ہے کہ بندے یہ احسان میں نے اس لیے نہیں جتلایا، حالانکہ یہ بڑے مقدس رشتے ہیں، والدین سے بڑھ کر کوئی عظیم رشتہ ہو سکتا ہے، ماں سے بڑھ کر کوئی پیارا رشتہ ہو سکتا ہے، بیٹا جتنا بھی ہو نا بد کردار، بے عمل، زمانے کا گنہگار ہو،
لوگ محلے کے اس کے بارے میں اچھی رائے نہ رکھتے ہیں تو ماں پھر بھی پردے ڈال رہی ہے۔ ماں کہتی نہیں میرا بیٹا بڑا اچھا ہے، صرف اس کی سنگت جو ہے، دوستی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ماں سے بڑھ کر عظیم رشتہ کوئی نہیں ہے سامنے۔ اور یاد رکھنا کہ ماں کا بے ادب اور نافرمان جو ہے وہ اگر ساری رات عبادت کرتا رہے، اس کی عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر ماں سے بڑھ کر عظیم رشتہ نہیں ہے، لیکن اس احسان کو بھی اللہ نے جتلایا نہیں ہے۔ اب اللہ نے ہمیں یہ سارے رشتے دیے لیکن احسان نہیں جتلایا۔ کیوں نہیں جتلایا گیا؟ گویا کہ اللہ فرما رہا ہے اے بندے یہ ساری نعمتیں ہیں، یہ سارے رشتے بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن میں نے احسان نہیں جتلایا۔ یہی کل جب تجھ پر نزا کی چھری چل جائے گی، تو مر جائے گا، تیرے بیٹے آ کر تیری انگوٹھی اتار دیں گے، تیری کار پر قبضہ کر دیں گے، تیری کوٹھی پر قبضہ ہو جائے گا، تیری جائیداد تقسیم ہو جائے گی، جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے اولاد تقسیم کر لے گی۔ جب تیری لاش پڑی ہوگی بیٹے کہیں گے جلدی سے دفناؤ، بھائی کہیں گے لاش خراب ہو رہی ہے دفن کر کے آ جاؤ، گھر کے اندر تجھے کوئی نہیں رکھے گا۔ جب تیرے وجود سے روح جدا ہو کر چلی جائے گی، اس کے بعد تجھے دفن کر کے تیرے دوست، تیرے جانے والے، تجھے عزیز رکھنے والے منو مٹی کے نیچے دفن کر کے آ جائیں گے، اور تیرے وجود پر، تیرے جسم پر مٹی ڈال کر اپنے ہاتھوں کو جھاڑ کر آ جائیں گے۔ اس وقت میں یہ رشتے کام نہیں آئیں گے، اس لیے میں نے اس احسان کو بھی نہیں جتلایا۔ اب سامعین جب مر جائیں گے، ہر شخص نے مرنا ہے، چاہے کوئی جتنی شہرت رکھتا ہو، جتنی بڑی شخصیت ہو، موت اس کو آئے گی۔ تو سامعین اب یہ سارے رشتے یہیں رہ جائیں گے، اس قبر کے اندر تنے تنہا یہ وجود جائے گا۔ بیٹھنے والے آپ کے دوست ہیں، کسی ایک کو کہو نا یار جب میں دنیا سے جانے لگوں میری قبر پہ آ کے رات کو قبر پر بیٹھ جانا، اندر نہ آنا باہر بیٹھ جانا، وہ کبھی آ کر نہیں بیٹھے گا، وہ بولے گا یار قبر سے اٹھ کے مجھے پکڑ لے، حالانکہ بیچارہ منو مٹی کے نیچے سے باہر نکل نہیں سکتا، لیکن کیا کہے گا کہ نہیں یار مجھے خوف ہے، قبرستان کی طرف نہیں جا رہا۔ یہ دوستی جس کی خاطر آپ ساری رات باہر بیٹھے رہتے ہیں، کوئی بھی وہاں کام نہیں آئے گا۔ تو سامعین اب اس احسان کو بھی نہیں جتلایا، آمنہ کے لال کے احسان کو اس لیے جتلایا کہ جب سارے رشتے ناتے تمہیں دفن کر کے بھائی واپس آ جائیں گے، اولادیں واپس آ جائیں گی، والدین واپس آ جائیں گے، دوست دفنا کر چلے جائیں گے، تیرا وجود 6 فٹ کی قبر کے اندر تنہ تنہا ہے، نہ روشن دان ہے، نہ کوئی ہوا آ سکتی ہے، نہ دروازہ ہے، نہ کھڑکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ واہ امتی تیرے مقدر پر میں قربان جاؤں کہ اس وقت بھی گنبد خضرا کے مکین کی یہ صدا ہوگی کہ غم نہ کر میرے امتی، رشتہ دار بے وفا ہو سکتے ہیں، بھائی بے وفا ہو سکتے ہیں، لیکن میں کبھی بے وفا نہیں ہو سکتا، میں تمہاری قبر میں آنے والا ہوں۔ تو سامعین گنبد خضرا سے یہ صدا آئے گی کہ بھائی بے وفا ہو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کبھی بے وفا نہیں ہو سکتے۔ وہ ایسا وفا والا نبی ہے لوگوں کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا سونا اس دنیا کے اندر آیا
میں کیا دیکھتی ہوں کہ لال جنبش کر رہے ہیں، لال کے لب حرکت کر رہے ہیں، جنبش میں ہیں۔ میں نے اپنے کانوں کو اپنے لال کے لبوں سے مس کیا تو میں کیا سنتی ہوں؟ میرا لال کہہ رہا ہے یا رب حبلی امتی۔ جو ایک دن کا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے یا رب حبلی امتی۔ جو گنبد حضرہ کے اندر ہوگا اس کی پھر جا کے آگے شان تو سامعین یہ سارے رشتے چھوڑ کے آ جائیں گے قبر کے اندر تاجدار کائنات تشریف لے آئیں گے۔ اور سامعین اس وقت پھر کیا کیفیت ہوگی کہ آنکھ یہ کہے گی جب فرشتہ پوچھے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب سامعین آپ لوگ اپنے مقدروں پر ناز کریں، آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ تاجدار کائنات کا والضحیٰ والا چہرہ ہے، واللیل والی زلفوں والا ہے، علم نشرح لک والے سینے والا ہے، ید اللہ والے ہاتھ ہیں اس کے، وما رمیت اذ رمیت والی انگلیاں ہیں اس کی۔ یہ سب آپ سنتے رہے، آپ وہاں یہ کہہ سکیں گے کہ آنکھ نے پہلے اس چہرے کو کہیں دیکھا ہوا ہے، دل یہ کہتا ہے کہ اس سے پرانی میری کوئی شناسائی ہے، میں اس کو پرانا جانتا ہوں۔ جب آپ یہاں پر یا نبی کی صدائیں لگائیں گے تو پھر قبر کے اندر آپ پہچان سکیں۔ تو سامعین حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں آئیں گے، آخری بات، اچھا یہ بات ہر مانتا ہے، ہر شخص یہ مانتا ہے، ہر عقیدے والا مانتا ہے کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لائیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جناب سارے عجائب پردے ہٹ جائیں گے، حضور تاجدار کائنات گنبد حضرہ کے اندر نظر آئے۔ مانتے یہ بات سارے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ حضور اسلام قبر کے اندر تشریف لائیں گے۔ اس لیے نا میرے امام نے یہ فرمایا تھا کہ میری لحد کو اس طرح اس کی اتنی گہرائی کرنا کہ جب حضور علیہ السلام آئیں تو میں ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ کون ہے میرا امام؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ، جو مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ عشق ان کے اندر۔ تو سامعین حضور تاجدار کائنات جب آ جائیں گے تو پہلا سوال یہ ہوگا مرنے کے بعد من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہا کہ دین اسلام ہے۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ وہ باتیں ہوگی تھی اور بات کو آگے مزید سوال نہ ہوتا، لیکن وہاں پر پھر ایک اور سوال کیا جائے گا، حضور تاجدار کائنات سامنے ہوں گے۔ سوال یہ ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ علماء بیٹھے ہیں کانا یکون جب فعل مضارع پر داخل ہو تو ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے، یعنی اب کی بات نہیں کر رہے، اب تو والضحیٰ والا سامنے آ چکا ہے۔ اب تو دیکھ کر تو یہ کہہ سکے گا، کیونکہ کافر بھی یہ کہتے تھے کہ یار اس کا چہرہ جو ہے نا یہ بڑا چمکتا چہرہ ہے، یہ بڑا سچے کا چہرہ ہے، لیکن اب نہیں۔ بتا جب دنیا کے اندر تو سٹیجوں پر بیٹھ کر، ممبروں پر بیٹھ کر تیرے سامنے لوگ بیٹھا کرتے تھے، بتا اس وقت کیا کہا کرتا تھا؟ تیری بات کیا تھی؟ تیری گفتگو کیا تھی؟ تو نبی کے بارے میں یہ تو نہ کہا کرتا تھا کہ جناب نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ تیری باتیں یہ تو نہ تھی کہ نبی نے ہماری طرح شادیاں کی ہیں۔ تیری باتیں یہ تو نہ تھی نبی ہماری طرح چلتے تھے، نبی ہماری طرح بشر تھے۔ اگر یہ باتیں ہوئی تو رب کعبہ کی قسم ہے انجام بڑا برا ہو جائے گا۔ اگر تیری بات یہ نہ تھی، تیری گفتگو یہ نہ تھی، تو جب بھی کہتا تھا، تو یہ کہتا تھا میرے امام کی طرح کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا
ہمارا نبی ہر کسے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، سنیوں کے شہنشاہ اکبر شاہ، اکبر شاہ، سنیوں کے شہنشاہ. تو سامعین، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو سامعین، اس احسان کو اس لیے جتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا کے اندر نہ کوئی رحمت ہے نہ کوئی نعمت ہے. تو سامعین، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی تھی، لیکن یہ کہ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو میں بیان کروں گا. آپ لوگ جو ایک آدھ جلسے میں آ جاتے ہیں، ہمارا مسلسل ربیع الاول شریف کے اندر آنا جانا محفلوں میں لگا رہتا ہے. اور میری طبیعت نساز تھی، دعا ہے کہ اللہ پاک یہ ساؤنڈ والے بھائی کو اور برکتیں عطا فرمائے کہ ان کا ساؤنڈ ایسا تھا کہ میں بول پڑا، لگ نہیں رہا تھا مجھے، میری طبیعت سیٹ نہیں تھی. تو پھر یہ ہفتے جمعے کا دن، اس سے پہلے میں گلشن دیپ میں محفل کر کے آیا ہوں. اب پھر کل ہفتے کے دن جو ہوتا ہے پھر چھٹی ہوتی ہے اتوار کی، تو سارے لوگ اس دن میں محفل، کل تقریباً 3-4 محفلیں میں جاتے ہیں. تو یہ ساری، یہ کوئی ہم نخرے نہیں کر رہے، نہ کوئی اپنی وہ بتا رہے، یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. ساری عزتیں حضور تاجدار کائنات کی وجہ سے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے نکال لیں تو پیچھے ہم کچھ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. بس سامعین، ان لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر اعتراض کرتے ہیں کہ ندانو تم اعتراض کیوں کرتے ہو. ہم اس لیے حضور کا میلاد مناتے ہیں کہ حضور نے ہمیں آ کر یہ بات بتائی ہے کہ بیٹی تمہارے لیے رحمت بن جائے گی. ہمیں حضور نے آ کر بتایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. ہمیں آ کر یہ بتایا ہے کہ والد کی رضا میں رب کی رضا شامل ہے. اور بھی بے شمار باتیں بتائی. تو بیٹی کی بات میں نے پہلے کیوں کی؟ اس لیے کہ سامعین، جب عرب کے اندر بچی پیدا ہوتی تھی نا تو اس کا والد گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا جب تک اس کو دفن نہ کر دے، جب تک اس کو زمین کے اندر زندہ دفن نہ کر دے اس وقت تک باہر نہیں نکلتا تھا. شرم محسوس کرتا تھا. آپ کتابیں اٹھا کر پڑھیں، بہت سے صحابہ ہیں جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر واقعات سناتے ہیں. اپنی بیٹی کے ایک صحابی واقعہ سناتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس طرح دفنایا تھا. یا رسول اللہ، جب آپ نہ تھے تو ہم اس وقت بڑے ظالم تھے. اور اس واقعے پر حضور تاجدار کائنات کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ چیخ اٹھے تھے، چلا اٹھے تھے. سامعین، یہ ایسی محفل ہے جس سے میرا یقین ہے اور کامل یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو. یار خوش نہیں ہوتے ہوں گے میں اگر آپ کی تعریف کروں. جن لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے، بار بار میں ان کا نام لوں کہ جناب کاظم صاحب، احمد رضا صاحب، تو یہ خوش نہیں ہوں گے. میں ان کو جانتا نہیں، میں دیکھیں کہ نام پڑھیں، یہ خوش نہیں ہوں گے. ان کے خاندان والے خوش نہیں ہوں، یار بار بار ہمارا نام لے رہے ہیں. ذرا ایمان سے بتاؤ کہ ہم محمد حضرہ کے مجیء کا جب نام لیں تو اللہ خوش نہیں ہو رہا ہوگا کہ میں نے اپنا محبوب عطا کیا ہے انہیں، تو اس کی یہ قدر بھی کر رہے ہیں. سامعین، مسجد نبوی کے اندر صحابہ کبار بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. اتنے میں حضور علیہ السلام آئے. حضور نے فرمایا کہ تم کیا بات کر رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے تھے. آپس میں ہم اللہ کی توحید کا ذکر کر رہے تھے اور آپ کی رسالت کا چرچا کر رہے تھے. اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہمیں اللہ کی پہچان نصیب ہوئی. یہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ تو سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بدعت کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے، میری آمد کا ذکر کیوں کر رہے تھے. یہ نہیں کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات پر قسم کھا سکتے، تم یہی بات کر رہے تھے. تو سامعین، صحابہ نے عرض کی، اللہ کی قسم ہم یہی بیان کر رہے تھے.
हुजूर ने फरमाया कि मेरे सहाबा, मैं तुम पर बदगुमानी नहीं कर रहा, मुझे यकीन है तुम यही बयान कर रहे हो। मैं इसलिए कसम उठाई कि इस वक्त अल्लाह फरिश्तों पर फख्र महसूस कर रहा है। तो सामने मेरा दिल कहता है कि इस वक्त भी अल्लाह इस पिछले पैर के अंदर हम बैठे हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह यकीनन फख्र महसूस कर रहा है। तो सामने इस तरह की महफिलें दुआ है सही रहें। जिन लोगों ने इस प्यारी महफिल का एहतमाम किया, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में बरकतें, उनकी इज़्ज़त में बरकतें अता फरमाए और इसी तरह हमें मिलाद मनाने और उनमें हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों का यहाँ आना कबूल फरमाए और जो कुछ मैंने बयान किया अल्लाह पाक उसको भी कबूल फरमाए, उस पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो मैं उससे माज़रत चाहूँगा। वाहिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इंशाअल्लाह सलातो होगा, सलातो के बाद दुआ के बाद आपके लिए लंगर का भी एहतमाम है। और आखिर में एक ऐलान ये करना चाहूँगा कि हमारे काजिम रज़ा कादी साहब और अहमद रज़ा साहब, ज़ुबैर खान साहब, ये माशाल्लाह हर साल महफिल नात सजाते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप जितने हज़रात उनके साथ मिलकर चलना चाहें तो हमारे काजिम रज़ा भाई से, अहमद रज़ा भाई से और ज़ुबैर भाई से रब्ता करें और इनके साथ भरपूर साथ दिया करें, महफिलों में अपना हिस्सा लिया करें। जो भी भाई महफिल करवाना चाहे हमारे काजिम भाई से, ज़ुबैर भाई से